بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں معراج واقعے کے باقی حصے کی، جو اس طرح ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق بیت الحرام میں پہنچے۔ حضور کعبے کے دروازے کے سامنے بیٹھے تھے اور آپ کے سامنے سینکڑوں کفار قریش بیٹھے اور کھڑے تھے، ان میں قریش کے بڑے لوگ بھی موجود تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی کو سلام کیا اور آپ کے سامنے بالکل قریب بیٹھ گئے۔ ابو لہب نے مذاق اڑانے کے طور پر کہا، اپنے نبی سے آسمان و زمین کی باتیں معلوم کر لو۔ رات انہیں معراج ہوئی ہے، عرش معلیٰ پر خدا کے پاس سے ہو کر آ رہے ہیں، جنت اور دوزخ وغیرہ سب دیکھ کر آئے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہوگا وہ صحیح ہے۔ مجھے ابھی ابو جہل نے بتایا ہے، اس لیے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعات معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر، واقعی مجھے معراج ہوئی ہے۔ پہلے میں بیت المقدس گیا، پھر آسمان پر پہنچا اور پھر عرش معلیٰ پر پہنچ کر خدا سے ہم کلام ہوا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ پر ایمان لایا۔ گزارش ہے تھوڑا تفصیل سے ان واقعات کو سنائیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے واقعات سنائے۔ موجود لوگ بہت غور سے سننے لگے۔ اس مدت میں ابو جہل بھی آ گیا، اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سو رہا تھا کہ جبریل علیہ السلام آئے اور انہیں اونچی آواز سے کہا، اے محمد، کھڑے ہو جاؤ، تم کو پروردگار نے بلایا ہے۔ میں ترنت اٹھا، حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے کہا، اے محمد، وضو کرو۔ میں نے وضو کیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جب صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے بیچ پہنچے تو ایک مرکب، جسے سواری کہتے ہیں، نہایت ہی خوبصورت، خوب سجا و سجایا دیکھا۔ یہ مرکب کھچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ سینہ یاقوت سرخ سے سجا ہوا تھا، پیٹھ سفید موتی سے جڑی ہوئی تھی، دو خوبصورت پر دونوں طرف سے کھلے تھے کہ ان کی پنڈلیاں نظر نہ آتی تھیں۔ حضرت جبریل نے کہا، اے محمد، یہ براق ہے، اس پر نبی سوار ہوتے رہے ہیں، آپ اس پر سوار ہو جائیے۔ میں ترنت براق پر سوار ہو گیا۔ براق اس تیزی سے روانہ ہوا کہ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کوئی ایسی تیز رفتار سواری ہی نہیں دیکھی تھی کہ جیسا بتاؤں۔ کچھ ہی لمحوں میں میں نے ایک ایسے بہادار علاقے میں پہنچا جس میں کھجور کے پیڑ زیادہ سے زیادہ کھڑے تھے، زمین ہری بھری تھی۔ براق اس جگہ رک گیا۔ حضرت جبریل نے کہا، اے محمد، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ مکہ سے ہجرت کر کے آئیں گے۔ اس جگہ کا نام مدینہ طیبہ ہے۔ یہاں ٹھہر کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے۔ میں نے فوراً 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر میں پھر براق پر سوار ہو گیا۔ براق روانہ ہوا۔ پلک جھپکتے ہی ہم ایک ایسے پہاڑ پر پہنچے جو جل کر کالا ہو گیا تھا۔ جبریل نے کہا، اس پہاڑ کا نام کوہ طور ہے۔ اس پہاڑ پر حضرت موسیٰ خدا سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ حضرت جبریل نے ابھی بات ختم بھی نہیں کی تھی کہ ہم باب اللحم پہنچے۔ یہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے۔ براق اپنی تیز رفتاری کے ساتھ بھاگا جا رہا تھا۔ طرفۃ العین میں ہم ایک ہری بھری جگہ پہنچے۔ سامنے ایک بہت بڑا قلعہ تھا۔ قلعے کے پاس ایک عالیشان مسجد تھی۔ براق مسجد کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، محمد، اتریے، یہ بیت المقدس ہے اور یہ سامنے مسجد اقصیٰ ہے۔ میں براق سے اترا۔ مجھے بہت سے لوگ سفید پوش اور نورانی صورت والے نظر آئے۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی، اے اللہ کے رسول، سلامتی ہو تم پر، کہا۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ وہ لوگ سامنے سے اس طرح غائب ہو گئے جیسے صبح کے وقت چاندنی صبح کا اجالا پھیلتے ہی غائب ہو جاتی ہے۔ میں مسجد اقصیٰ کے اندر پہنچا۔ مسجد میں بہت سے آدمی موجود تھے۔ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ سب لوگ میرے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے نماز میں میری اقتدا کی۔ جب میں نماز پڑھ کر مسجد اقصیٰ سے نکلا تو جبریل نے کہا، اے خدا کے حبیب، آپ نے پہچانا کہ مسجد اقصیٰ کے اندر وہ لوگ کون تھے؟ میں نے کہا، میں سے کسی کو بھی اس سے پہلے نہ دیکھا تھا۔ حضرت جبریل نے کہا، یہ تمام نبی تھے۔ میں نے کہا، تم نے پہلے ہی مجھے کیوں نہ بتایا؟ آؤ واپس چل کر دیکھیں اور ان سے ملیں۔ حضرت جبریل نے کہا،
अब वापस जाना बेकार है, वे जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। मुझे अफसोस हुआ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, अफसोस न कीजिए, आप उनसे फिर मिलेंगे। अब चलिए। मैं बुर्राक पर सवार हुआ। बुर्राक आसमान पर उड़ने लगा था। पलक झपकते ही हम पहले आसमान पर पहुंच गए। बुर्राक हवा की तरह उसे पार कर गया। यहाँ मुझे फिर ऐसे सफ़ेद पोश नूरानी सूरत वाले बुजुर्ग नज़र आए जैसे मस्जिद अक्सा के पास मिले थे। इन सब ने मुझे सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये फरिश्ते हैं। इन फरिश्तों के दरमियान एक बुजुर्ग बेहतरीन पोशाक पहने हुए तशरीफ़ फरमा थे। मैंने बढ़कर उन्हें सलाम किया। उन्होंने तपाक से जवाब दिया और मुझे अपनी गोद में लेकर प्यार किया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, यह तुम्हारे दादा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। बुर्राक पर फिर सवार हुए और पलक झपकते ही दूसरे आसमान पर पहुंच गए। यहाँ भी फरिश्ते लाइनों में खड़े थे। उन्होंने भी मुझे सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया। इन फरिश्तों के दरमियान दो बुजुर्ग अच्छे कपड़े पहने गांव तकिया लगाए बैठे थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया कि इनमें से एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह हैं और दूसरे हज़रत याह्या बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम हैं। दोनों मुझसे बगलगीर हुए। इनसे रुखसत होकर हम तीसरे आसमान की तरफ उड़े। वहाँ पहुँचकर भी फरिश्तों का जमाव पाया। उन्होंने भी सलाम किया और मैंने उन्हें भी सलाम का जवाब दिया। इन फरिश्तों के दरमियान एक नौजवान निहायत खूबसूरत पोशाक पहने तकिए का सहारा लगाए बैठा था। वह मुझे देखते ही लिपट गया। हज़रत जिब्रील ने बताया कि यह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं। मैं उनसे विदा होकर चला और चौथे आसमान पर पहुंचा। वहां हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। पांचवें पर हज़रत हारून से और छठे पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुझे देखते ही रो पड़े। मैंने पूछा, ए कलीमुल्लाह, आप किस वास्ते रो रहे हैं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इस वजह से कि तुम्हारी उम्मत मेरी उम्मत से कहीं ज़्यादा जन्नत में जाएगी और क़ियामत के दिन तुम्हारी सिफारिश सुनी जाएगी और जिसकी और तुम इशारा करोगे वह बख्शा जाएगा। आप खुदा के चहेते पैगंबर हैं। काश मुझे भी यह मनसब मिला होता। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करते हैं मेराज बाकी के बाकी हिस्से की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।